حدیث پاک ہے کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں خمیسہ نامی ایک خوبصورت ڈیزائن والی چادر پیش کی گئی تاکہ آپ علیہ السلام اسے استعمال فرمائیں۔ اس ڈیزائن والی چادر کو اس زمانے میں خمیسہ کہا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اوڑھا اس چادر کو، زبیدن فرمایا اور پھر نماز بھی ادا فرمائی، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ اس چادر کے پھولوں کے سبب توجہ پٹ جائے گی، لہٰذا یہ چادر ابو جہم صحابی رضی اللہ عنہ کو دے آؤ۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عربی میں خمیسہ جو چادر ہوتی ہے وہ بیل بوٹوں والی بڑی خوبصورت چادر کو کہتے ہیں۔ یہ اونی سیاہ رنگ کی چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے تحفتاً گفٹ کے طور پر نبی پاک کو پیش کی تھی، مگر پیارے آقا نے نماز ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد انہیں واپس لوٹا دیا۔ اب غور کیجئے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا، خطرہ ہوا کہ اس چادر میں جو پھول ہیں ان پھولوں کی سبب میری نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔ حالانکہ نبی پاک کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی شان بیان کرنا تو دور کی بات، مخلوق میں کوئی چاہے بھی تو آپ کی شان پہچان نہیں سکتا، اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں تم ہے، اس گرد سفر میں تم ہے، جبریل امین کی رضا۔ یعنی میرے آقا کی شان ایسی ہے کہ جبریل امین بھی حیران ہے کہ پیارے آقا تو وہاں جاتے ہیں جہاں ان کی بھی رسائی نہیں ہے، تو ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ میرا۔ لیکن اتنی بڑی شان والے آقا جنہوں نے نبیوں کی امامت فرمائی، رب کائنات کے عجائبات ملاحظہ فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، جنت کے نظارے کیے، مگر نبی پاک کے مبارک فوکس کا عالم کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی دل کی توجہ ہٹنے کی تو دور کی بات ہے، پیارے آقا کی ظاہری آنکھ مبارک پر بھی نظاروں کے بعد کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسی توجہ ہے، ایسا فوکس ہے کہ جنت کے حسین نظارے بھی اثر نہیں کر سکتے، تو ایک چادر نبی پاک کی توجہ کیسے نماز سے ہٹا سکتی ہے؟ جن کی توجہ کا عالم یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چادر جس کے پھول بوٹے رنگ نماز میں توجہ نہ ہٹا دیں۔ نبی پاک نے واپس فرما دی، ہمیں سبق دیا کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو نماز میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف رجوع آنے میں تمہارا دھیان بٹا دے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کتنی زبردست ہمارے لیے حدیث میں سبق ہے۔ ڈیزائن والی چادر بنانا بھی جائز، خریدنا بھی جائز، اسے اوڑھنا بھی جائز، اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا بھی جائز۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ اگر ایسی چادر نماز میں خلل ڈال سکتی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے کہ میوزیکل ٹیونز بنانا بھی ناجائز، اسے حاصل کرنا بھی ناجائز، اس کو چلانا بھی ناجائز، خود سننا بھی ناجائز، دوسرے لوگوں کو سنانا بھی ناجائز، مگر ہماری مسجدوں میں عین نماز کے عالم میں میوزیکل ٹیونز بج رہی ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ وہ جائز کام جس کو جو نماز میں خلل ڈالے نبی پاک نے وہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی پاک کی نماز میں خلل کون ڈال سکتا ہے؟ ہماری تربیت کے لیے نا، مگر وہ ناجائز کام جو صرف ہماری نماز میں خلل نہیں ڈالتا،
باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. غور کیجیے کون سی جگہ باقی بچی تھی جہاں میوزک نہیں تھا. بازاروں میں میوزک، بسوں میں میوزک، ٹرینوں میں میوزک، جہازوں میں میوزک، ایئرپورٹ پہ میوزک، ہمارے شاپنگ سینٹر، ہر طرف یہ تباہی مچی ہوئی ہے. کسی کو خیال ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو میں ایک دو جگہ لفٹوں میں گیا، کسی بلڈنگ کی نئی لفٹ لگی ہوئی تھی، آفس ٹاور تھا، اس کی لفٹ میں بیٹھے لفٹ چل رہی ہے، اس میں میوزک. میں نے کہا اللہ کے بندوں آپ کی آفس ہے، آپ ہر آنے والے کو میوزک سنا رہے ہیں. اگر اس میں آپشن ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز لگا دو بھائی. کوئی چڑھائی پر چڑھنے کی دعا لگا دو، سواری پر چڑھنے کی دعا لگا دو. یہ کیا لگایا گا آپ کو؟ احساس بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ میوزک سن رہے ہیں. اب جو یہ گانوں کی اور میوزک کی ٹیون رکھتے ہیں، ہمیں کوئی کال کرے تو وہ جناب میوزک سنے، ہم نہیں سن رہے، وہ سنے اور اس کا گناہ بھی مجھے ملے. کتنا عجیب معاملہ ہے، کسی کو احساس تک نہیں ہے. لیکن ان تمام برائیوں میں ایک جگہ باقی تھی جہاں ہمیں میوزک سننے کو نہیں ملتا تھا، اور وہ جگہ تھی اللہ کا پاک گھر، مسجد، جہاں ہم سکون سے آ کے بیٹھ کر عبادت کر سکتے تھے. مگر شیطانی چرخے نے، شیطان نے کیا پلان کیا کہ ہماری جیبوں میں آیا موبائل فون، اور اب موبائل فون پہ ایسی ایسی ٹیون رکھی ہوئی ہے جناب صفیں تیار ہیں، نماز شروع ہوتی ہے. حالانکہ کئی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں. امام صاحب بار بار یاد دلاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. اول تو میوزیکل ٹیون رکھنی نہیں چاہیے، اب رکھنی ہے تو اس کو ختم کریں، اور مسجد کے اندر سائلنٹ نہیں کر رہے. آپ سوچیں کتنا نماز میں خلل ڈالتے ہیں. اب شرعی مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی کے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہے اور وہ موبائل بج پڑا، اب اس کو لگتا ہے کہ یار بند نہیں ہو رہا، مجھ سے عملے کہیں کر کے نہیں بند ہو رہا، یعنی ایک ہاتھ کے اشارے سے بند نہیں ہو رہا، تو اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑے. پہلے وہ میوزیکل ٹیون بند کرے، اپنے موبائل کو سائلنٹ کرے، پھر نماز میں شامل ہو. ایسا نہیں کہ نماز وہ پوری پڑھی جا رہا ہے اور پوری مسجد گونج رہی ہے میوزک سے. کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کریم کی یاد میں خلل ڈالنے والی ہو. پتہ ہے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں ایسی جا نماز، آج کل بڑی رنگ روپ بوٹے والی اور عجیب عجیب ڈیزائنوں والی جا نمازیں آپ کو پسند آتی ہیں. وہ جا نماز کے آپ سجدہ کر رہے ہیں اور پتہ چلا اس کے فگرز بھی کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، یہ پھول کون سے رنگ کا ہے، یہ فلاں کون سے رنگ کا ہے. آپ تو پھر اسی میں کھو گئے، نماز کیسے ہوگی؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے، عبادت سے غافل کرے، خلل ڈالے، ہمیں اس کو اپنے آپ سے. اچھا ایک اور بات اور